नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई और खुशगवार सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल 27 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी। नाज़रीन मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमान आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। तो लीजिए आप सबसे उनका तारुफ़ करवाते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का। खुश आमदीद मौलाना साहब पुरतक़ाम। इसी तरह खुश आमदीद सना सैयद आपका भी इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह आज हम सदक़ा फ़ितर की अहमियत पर मौलाना साहब से बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं इंशाअल्लाह। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नात पाक से और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश कर रही हैं सना। तो सना की खूबसूरत आवाज़ और हमारी समात मुंतज़िर हैं। जी सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा आए मुहम्मद मुस्तफा आए मुहम्मद मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। मक्के में फैली रोशनी तैबा में चटकी चांदनी मक्के में फैली रोशनी तैबा में चटकी मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए नूरे खुदा पैदा हुए नूरे खुदा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सल्ले अला सल्ले अला अहलन व सहलन मरहबा। वल्लैल ज़ुल्फ़े अंबरी वशम्सो तनवीर ज़िया वल्लैल ज़ुल्फ़े अंबरी वशम्सो तनवीर ज़िया रूए मुबी शम्सो ज़ुहा रूए मुबी शम्सो ज़ुहा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सल्ले अला सल्ले अला अहलन व सहलन मरहबा। ऐशा फ़ैरोज़े जज़ा वो ख़ातमे कुल दो सरा ऐशा फ़ैरोज़े जज़ा वो ख़ातमे कुल दो सरा पैदा हुए महबूबे खुदा
مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا صلی علی اہلاً و سہلاً مرحبا. سبحان اللہ، بہت خوب سنا، ماشاء اللہ. شکریہ. بہت خوب. آپ کی اس کاوش کی بھی جو ہے وہ داد دینی پڑے گی کہ آپ نئے نئے کلام کی جستجو میں رہتی ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ملاقات میں ناظرین سے کچھ نئی پیشکش ہو. بہت شکریہ، سلامت رہیے. بہت لطف آیا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اچھی لگی ہوگی یہ نعت پاک. تو ناظرین، اب وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب کے پاس چلنے کا. تو 27 رمضان مبارک، تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رمضان کے اہم واقعات. بخاری کی روایت کے مطابق 27 رمضان کو قرآن کا نزول ہوا، اور بخاری کی ہی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 رمضان میں 27 رمضان میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نئی ترتیب قرآن کی، جو ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، اس کے ذریعے سے دونوں سال میں قرآن کا دور کرایا. یہ وہ ترتیب ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اب اسی ترتیب سے ہمیں، کیونکہ نزول کی ترتیب الگ ہے قرآن کی، لیکن یہ جو توقیفی ترتیب کہلاتی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے اور ناس تک. تو اس لیے جو لوگ بیچ میں سے قرآن پڑھتے ہیں یا آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کرتے ترتیب. ہمیں چاہیے یہ کہ سورہ فاتحہ سے لے کے اور الناس تک قرآن پورا کیا کریں. اسی میں برکت ہے اور یہی سنت ہے. وما علینا اللہ. بہت شکریہ مجاز صاحب. تو ناظرین، مجاز صاحب کی اس قیمتی گفتگو کے بعد ایک بار پھر رخ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کا. تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نامور عالم دین جناب مولانا تاج محمد اظہری صاحب کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. خوش آمدید مولانا صاحب. استقبال ہے آپ کا. ایک بار پھر محمود صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے. تو ناظرین، صدقہ فطر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی مقدار، اس کا نصاب، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع رہیں گی. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر شے کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ہر شے کی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو مال کو طیب اور طاہر کرنے کے لیے ہم 2.5% نصاب کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، اور روزے میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی صدقہ فطر کے طور پہ کی جاتی ہے، یعنی اس کو بھی پاک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو آئیے صدقہ فطر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں پوشیدہ حکمت کیا ہے. تو اس کے لیے محمود صاحب، مولانا صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. صدقہ فطر کی فضیلت، اس کی اہمیت، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو مولانا صاحب سے ہوگی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. ناظرین کرام، اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ہم لوگ جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو عیدی بھی کہتے ہیں. دراصل اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے. ابھی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی جب تلاوت فرمائی ہے تو بعض صحابہ کرام نے سوال کیا اور پوچھا ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا ہے اور کس کے تعلق سے اس کا نزول ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نزول صدقۃ الفطر کے بارے میں ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکی، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح ہو گئے جنہوں نے تزکیہ کیا ہے.
وذکر اسم ربہ فصلی، اور انہوں نے اپنے رب کا نام بھی لیا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ تو یہاں تزکا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں اس سے مراد صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے فقہا نے اور ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ الفطر یہ واجبات اور فرائض میں سے ہے، اور اس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اور آزاد ہو، غلام ہو، اس پر ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر نکال کر کے اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے روزوں کو پاک کرنا، اور دوسرے غربا اور مساکین کے لیے عیدی فراہم کرنا۔ بالکل مولانا صاحب، تو آپ نے جو آخر میں دو مصارف یا دو اس کی جو بتائیں وجوہات، اس میں طہرتاً للصیام یعنی کہ روزوں کو پاک کرنا، یہ تو سمجھ میں آگے مولانا صاحب نے بہت اچھی طرح بتایا، لیکن اسے طعمۃ للمساکین یعنی فقراء کے لیے جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ عیدی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی ہے کہ اس سے کسی بڑی ضرورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن فوری بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، تو وہ اسے کب دے دینا چاہیے، اس کا نصاب کیا ہو، اور اس میں کیا کچھ دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ الفطر دراصل واجب ہے، اور اس کی جو حدیث شریف میں مقدار بیان کی گئی ہے صاع من شعیر، جی، اور شعیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمر کا بھی لفظ آیا ہے، جی، لیکن آج کل کے جو نئے پیمانے ہیں اس کے حساب سے فقہا نے بیان کیا ہے کہ 2 کلو 47 گرام جو ہے وہ شعیر جو یعنی ہونا چاہیے، تو اس کی کم سے کم قیمت ابھی جو آج کے دنوں میں مقرر کی گئی ہے تقریباً 60 روپیہ احتیاطاً، بلکہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اور حقیقت میں جو صدقۃ الفطر ہے وہ انسان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے واجب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہے متوسط، جو متوسط کھانا کھاتا ہے، متوسط ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہے، کوئی ہے جس کا اسٹینڈرڈ اونچا ہے، تو جو لوگ کہہ لیجئے کہ متوسط درجے کے ہیں وہ شعیر سے جو ہے وہ ادا کریں، جو سے ادا کریں، اور جو لوگ مالدار ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، وہ کھجور سے ادا کریں، اور جن کو اور زیادہ نوازا ہے وہ زبیب سے یعنی کشمش سے ادا کریں، تو مقدار بڑھتی جائے گی۔ دراصل یہ صرف 60 روپے نہیں رہے گا، بلکہ اگر کھجور سے ادا کریں گے تو 300-400 روپے جائے گا، اور اگر جو ہے کشمش سے ادا کریں گے تو 1000 کے قریب پہنچے گا، تو اچھی خاصی رقم بن سکتی ہے۔ اور اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید، مطلب سنت طریقہ تو یہ ہے کہ عید کی صبح جو ہے وہ نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ بالکل صاحب، تو نماز کے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے، تو یہ صدقہ فطر ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ایک عام صدقہ ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، جو ہے، گیہوں ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ اس دور کی تاریخ دیکھیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور دیکھیں تو کیا ملتا ہے وہاں؟ صحابہ کرام کون سی چیزیں ہیں جو کہ صدقہ فطر کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں، اگر اپنے حیثیت اور استطاعت کو مد نظر رکھا جائے تو؟ بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جس چیز کے ذریعے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے، اس میں پنیر ہے، جو ہے، اور ایسے ہی زبیب کشمش ہے، کھجور ہے، اور ان چیزوں کے ذریعہ وہ صحابہ کرام وہ لوگ نکالا کرتے تھے۔ آگے کا جو ایک دور آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیہوں وغیرہ کا چلن زیادہ ہو گیا اور یہ وافر مقدار میں ملنا شروع ہوا، تو وہاں ایک حدیث پاک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم لوگ طعام بھی دیا کرتے تھے، ہم لوگ طعام بھی دیا کرتے تھے۔ اب طعام سے مراد یا مقصد جو بھی کھانے کی چیز ہو، معقولات میں سے جو بھی آ جائے، اس میں گیہوں بھی ہو سکتا ہے، ستو بھی ہو سکتا ہے، اس میں آٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں اس چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، فراوانی تھی تمر کی تھی، زبیب کی تھی، پنیر کی تھی، کشمش وغیرہ کی تھی، تو اس کو صحابہ کرام اس میں سے نکال کے دیا کرتے تھے۔ جب امیر معاویہ کے زمانے میں اس چیز کی فراوانی ہوئی
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حکم دیا ہے، اور اس درمیان میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تمر ہے اس کا 1 مد، اور اسی طریقے سے گیہوں وغیرہ کا، گیہوں کے آٹے وغیرہ کا، ستو وغیرہ کا 1 مد، یعنی وہ 2 مد اور ایک مد اس کا، تو اس کو انہوں نے برابر اور مساوی قرار دیا ہے. فقہاء کرام نے اس کے تحت میں لکھا بھی ہے اور وضاحت بھی کی ہے کہ اس طرح سے 6 چیزیں ایسی ہو گئیں جس کے ذریعے سے صحابہ کرام صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے. اب اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی لیول کا، جن کے ہاں پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیسے وافر مقدار میں موجود ہیں. اب وہ لوگ بھی اگر ستو کے ذریعہ نکالیں، آٹے کے ذریعہ نکالیں، گیہوں کے ذریعہ نکالیں تو بڑی ناانصافی ہوگی. صحیح بات تو یہ ہے کہ حدیث کریمہ کے اندر جن 6 چیزوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور جن چیزوں سے صحابہ کرام نکالا کرتے تھے، اول درجے کی بات تو یہ ہے جو متمول حضرات ہیں اور صاحب حیثیت ہیں وہ کشمش کے ذریعے نکالیں. کشمش کے ذریعے نکالتے ہیں تو کم سے کم ایک آدمی کا صدقہ فطر قریب 900 روپے جائے گا، قریب 900 روپے جائے گا. ایسے اگر آپ چھہارے وغیرہ کے ذریعے نکالتے ہیں تو قریب 500 روپے جائے گا. پنیر کے ذریعے نکالتے ہیں تو پنیر بھی کافی مہنگا ہے. تو ایک اچھی خاصی مقدار مل جائے گی ان لوگوں کو جن کو آپ زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ جس شخص کو دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ معاشرے سے جو اس طرح سے غربت ہے، پریشان حالی ہے، یہ دور ہو جائے اور وہ شخص خود اتنا مستحکم ہو جائے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ عیدی کا سامان فراہم کر سکے، خریداری کر سکے. اور اللہ کے رسول نے اس بات کا مکمل طریقے سے لحاظ کیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں کو عیدی دے دی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ غریبوں کی عیدی پہلے ہے اور امیروں کی عیدی بعد میں ہے. بالکل مولانا صاحب، تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے دے دینی چاہیے. اس کے مستحقین کون ہیں، اور اگر ہم پہلے دینا چاہیں تاکہ وہ بھی اپنے لیے عید کی کچھ خوشیوں کا سامان کر سکیں تو یہ جو میعاد ہے، یہ وقت ہے، یہ کب سے شروع ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر کب دے دینا چاہیے؟ صدقہ فطر دراصل واجب ہوتا ہے جو آخری رمضان ہوتا ہے، اس کا جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس ٹائم سے جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن رخصت اس میں فقہاء کرام نے دی ہے کہ 1 دن یا 2 دن، یعنی یوم اور یومین کا لفظ حدیث اس میں آیا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ پہلے نہیں دینا چاہیے تاکہ یہ وہ صدقہ فطر میں ہی شمار ہو اس کا. بہرحال عید کی نماز سے پہلے اور آخری رمضان سے 2 دن پہلے سے جائز ہے دینا اس کو. بالکل، موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ اور بھی ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے لکھنؤ سے عائشہ ہیں اور اس کے بعد میرٹھ سے ثنا ہے. تو ثنا تھوڑا سا انتظار. پہلے عائشہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے. عائشہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آج کل تراویح ہو رہی ہے، اس میں جیسے بہت لوگ بریانی بنا کے جسے بانٹتے ہیں، تو کیا یہ سب کے فطر میں آتا ہے کہ مطلب یہ سب؟ اور جیسے الوداع کی مطلب جیسے نماز ہوتی ہے تو اس میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ نیا کپڑا پہنو تو اللہ تعالیٰ کے اس میں حساب نہیں ہوتا ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ اتفاق سے جمعۃ الوداع کے دن ہم نے سوچا تھا کہ اس پر مولانا صاحبان سے کچھ رہنمائی لیں، لیکن وقت کی کمی تھی تو یہ سوال نہیں ہو سکا تھا. بہت شکریہ. تھوڑا سا انتظار. ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا. جی میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ میری امی 1 دن کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہے، تو انہیں 1 دن کے اعتکاف میں کس دن بیٹھنا ہے؟ مطلب کہ 4 رات کس دن ہے، انہیں کس دن بیٹھنا ہے 1 دن کے اعتکاف میں؟ اور میرا ایک دوسرا سوال آپ سے ہے کہ جس روم میں ٹی وی رکھی ہے اس روم میں کیا ہم کلام پاک رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ٹی وی میں مطلب کہ رمضان سے الگ کچھ اور بھی چلا لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ چلتا نہیں ٹی وی میں. اور میرے آپ سے دعا کے لیے درخواست ہے، پلیز ہمارے لیے دعائیں کرنا. انشاءاللہ ضرور. تو ذی سلام کا کارواں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے مختلف شہروں میں گھومتا رہا، سرگرم سفر رہا. اس کے بعد پرانی دلی میں آپ نے دیکھا وہاں رمضان مبارک کی رونقیں، عید کی تیاریوں کا عالم، کبھی مہرولی کے علاقے سے، کبھی چتلی قبر کے علاقے سے، کبھی ذاکر نگر بٹلہ ہاؤس وغیرہ کے علاقے سے، کبھی نوئیڈا کے علاقے سے، اور آج ذی سلام کا کارواں جا پہنچا ہے لکشمی نگر. تو دیکھتے ہیں عید کی تیاریوں کا عالم لکشمی نگر کے علاقے سے. ناظرین یہ ہے لکشمی نگر کا علاقہ. لکشمی نگر میں یہ 10 نمبر گلی کہلاتی ہے
और ये गली पूरी जायक़ों के लिए मशहूर है। जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये रईस साहब की दुकान है और ये दुकान दलीम बिरयानी के लिए यहाँ पर मशहूर है। दलीम बिरयानी का जायक़ा लेने के लिए यहाँ अतराफ़ से लोग आते हैं और इनका जायक़ा लेते हैं। ये दलीम इस वक्त तैयार हो रहा है, तैयार तो है बल्कि इसको घोटने की जो है वो मज़ीद इसको घोट रहे हैं। किस तरह से तैयार करते हैं रईस साहब? ये बढ़िया करते हैं, मसालों से करते हैं, मसाले डलते हैं, कलाकारी है। अब बिरयानी की बात करते हैं, चूँकि दलीम और बिरयानी का ये कॉम्बिनेशन है इनका, ये बहुत साफ़ बोटी है, रान का इन्होंने गोश्त इस्तेमाल किया है और चावल कच्चा इस्तेमाल किया है। बिरयानी कैसे तैयार करते हैं? इनकी लच्छी चावलों की बिरयानी है। हाँ, कैसे दम करके बनाते हैं? यखनी पर अखने पे दम करके बनाते हैं। अच्छा, इसको कितना टाइम लगता है बनने में? 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा लगता है बिरयानी में, और दलीम को बनने में? दलीम में 4-5 घंटे लगता है। 4-5 घंटे दलीम को लगते हैं। देखिए ये पीसेस बहुत साफ पीसेस हैं, पसंदे वाले पीसेस हैं। आइए इधर पूछते हैं, अंदर जो लोग जायका कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। दलीम और बिरयानी का कॉम्बिनेशन बताएं साहब। बहुत बेहतरीन, कहीं नहीं मिल सकता ऐसा जो यहाँ लक्ष्मी नगर 10 नंबर गली में मिलेगा। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। रमज़ान में कब खाते हैं? शाम को खाते हैं। शाम को रोज़ा खोलने के बाद? रोज़ा खोलने के बाद। और तरावी के बाद? शहरी में। शहरी में भी। अच्छा माशाल्लाह। देखिए बेहतरीन, ये लोग भी जायका कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं साहब कैसा लगा जायका? जी बहुत अच्छा जायका है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। चटपटा जी एकदम नंबर 1। अब मुझे भी देखना है कि जायका कितना उम्दा है साहब। दलीम चावल मुझे भी खिलाए जाएं। देखिए बहुत साफ़ पीस इन्होंने लिया है और इसमें नली डाली है, बहुत खूब। और ये दलीम ऊपर से बहुत खूब, और ये फ्राइड प्याज। ये देखिए साहब, ये जायका मेरे हाथ में है लक्ष्मी नगर इलाके का, सुनहरी रंगत है, गर्मा गर्म दलीम और बिरयानी। मसाले बहुत उम्दा हैं, कुल मिलाकर मसालों की मिक़दार भी अच्छी है, लजीज है, बेमिसाल है ये दलीम और बिरयानी लक्ष्मी नगर गली नंबर 10 का। बहुत शुक्रिया अतहर भाई। तो जायकों की तलाश में एक बार फिर आप जा पहुंचे लक्ष्मी नगर और आपने दिखाया दलीम बिरयानी का ये मनाजिर। एक बार फिर अपने स्टूडियो का रुख कर रहे हैं। सवालात हमारे पास महफूज हैं और इस दौरान कुछ और कॉलर्स आएंगे, इंशाल्लाह उन्हें भी शामिल करेंगे। जैसे आयशा साहिबा ने फरमाया कि कुछ लोग जो है वो बिरयानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तरावी के दौरान नमाजियों के लिए, तो ये अमल कैसा है और क्या ये जिनके लिए पहुंचाया जाता है उन तक ये पहुंचता है, तो उसका अजर सवाब वगैरह किस तरह मिलता है इनको? देखिए उमूमन रमज़ान शरीफ में जो लोग ख़ास तौर से मस्जिद वग़ैरह के अंदर जो कि लोग इफ़्तार करने के लिए आते हैं, ख़ुद हमारे यहाँ भी इस तरह का नज़्म है, तो बहुत से लोग लेके आते हैं, बिरयानी है, फ्रूट्स वग़ैरह हैं लेके आते हैं। उनका मकसद तो वही है जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है कि भाई कोई शख्स अगर किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराए तो उसको ये सवाब है। तो उस फजीलत और सवाब के लिए लोग इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं और मस्जिदों में या और दीगर जगहों पर लेकर आते हैं और पहुँचाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब अता फरमाएगा। बिल्कुल। दूसरे सवाल के लिए आयशा इंतज़ार तैयबा से बात कर रहे हैं, हैदराबाद से हमारे साथ हैं। जी बताइए तैयबा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 18 तोले का सोना है, बट हम लोग लोन लेके है घर के ऊपर 40 लाख का, तो मैं सोने के ऊपर ज़कात देना है या नहीं? ठीक है मौलाना साहब, 18 तोले सोना है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि 40 लाख उन पर कर्ज भी है, लोन ले रखा है, तो ऐसी सूरत में ज़कात के लिए क्या हुक्म है? ज़कात के लिए हुक्म ये है कि अगर उनके ऊपर वाकई कर्ज है और ये 18 तोला सोना जो है वो 40 लाख का तो बनता नहीं, कम का है, तो जाहिर सी बात अगर वो मकरूज़ है हकीकत में तो उन पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन 18 तोला सोना जो है ये कह लीजिए कि निसाब से कहीं ज़्यादा है, और वो जो लोन लिया हुआ है उसको मतलब सहूलत से आसानी के साथ वो अदा कर सकते हैं अपने कारोबार के ज़रिए किसी तरह से, तो ज़कात देने में कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है, देना चाहिए ज़कात, चूँकि ये गरीबों का हक़ है, साल में एक ही बार आता है, तो इसमें किसी तरह की कमी ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला जो है वो सूद में इजाफा नहीं करता, जी। लेकिन सदक़ात को जो है वो कहीं उसका अजर सवाब है, और ज़कात तो एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। ज़ेबुन्निसा साहिबा नजीबाबाद से, जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
میں یہ کہہ رہی تھی قاضی میرے آج بیٹے کا IAS کا پیپر ہے اور آپ سب سے یہ ہے کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دینا انشاءاللہ اللہ کامیابی دے. انتظار ہے. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ ان کے بیٹے کا آج ایگزام ہے اور آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فہیم بھائی سے بات کر رہے ہیں، بریلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی فہیم بھائی فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ علماء یہ بھی پڑھتے ہیں اللہ الصمد نہیں تو للہ الصمد پڑھتے ہیں، مطلب تو کیا یہ صحیح ہے للہ الصمد نون لام زیر مل کہتے ہیں للہ الصمد اللہ الصمد کا؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ مطلب جیسے نماز میں چلو اور پھر بعد میں پوچھیں گا، ایک ہی سوال کیجیے. ٹھیک ہے چلیں پہلے آپ کا ہم یہ والا سوال جو ہے بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ الصمد کی جگہ نلہ الصمد کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے مولانا صاحب؟ دراصل جو نون ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. اچھا نون قطنی کہا جاتا ہے عربی اصطلاح کے اندر اور خاص طور سے تجوید کے اصطلاح کے اندر. اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایسے ہی سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم یا اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نون قطنی کا مطلب یہ ہے کہ وصل اور ملانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا تو اس میں کوئی مذاقہ کوئی نہیں؟ مذاقہ نہیں. جزاک اللہ خیر. بھائی فہیم بھائی آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ. اس طرح کے سوالات کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑی معلومات. جو لوگ فن قرات کے ماہر ہیں، شعبہ تجوید کے ماہر ہیں، ان کو اس کے بارے میں اچھا علم ہے اور پڑھا جاتا ہے. بالکل آپ کا بھی شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. تو آفتاب بھائی سے بات کر لیتے ہیں. جی آفتاب بھائی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک لڑکا ہے جو 15 سال کا ہے، وہ اس کا ڈیتھ ہو گیا ہے، لیکن ایسے ویسے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہا تھا. میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ آپ کے بچے کو صحت دے، تندرستی دے، لمبی عمر دے. کیا ہے پوچھ لیجیے. یہ بتائیے یہ خواب آپ نے دیکھا کب ہے آفتاب بھائی؟ یہ 2 دن پہلے میں نے دیکھا تھا. نہیں رات کا پچھلا پہر تھا، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے نماز سے پہلے کا وقت تھا؟ جی سحری کھانے کے بعد میں تھوڑا دیر کے لیے سو گیا تھا، اسی وقت میں نے دیکھا تھا. غور سے سنیے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں. جی مولانا صاحب. میری درخواست ہے محترم سے کہ وہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں 2 رکعت نماز، اور کچھ صدقہ وغیرہ راہ خدا میں کر دیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت سے تھوڑا سا پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی ناگہانی آفت سے اللہ رب العزت آپ کو بچائے گا. مولانا صاحب ایک سوال کا اضافہ میری طرف سے. کہتے ہیں کہ جان کا صدقہ مال ہوتا ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے 15 سال کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو کیا کسی ذبیحے کی گنجائش بنتی ہے کہ اس کی جان کے صدقے کے طور پر اس کو پیش کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک آدھ بکرا وغیرہ کوئی اللہ کے راستے پہ قربان کر کے اس کو فقراء اور مساکین کو دے دیں. بہتر ہے اگر وسعت ہے ان کے پاس میں، گنجائش ہے تو. بالکل. اللہ تعالیٰ ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھے. آفتاب بھائی فوری طور پر انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کر لیجیے گا. روحی پروین بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہاں روحی صاحبہ آپ سے ہی مخاطب ہیں، فرمائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن میرا یہ سوال ہے، رات میں ہم نے ایک پروگرام دیکھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ کھلے آسمان سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور مولانا کہتے کہ نہیں یہ کھلے آسمان میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو کس کا ہم لوگ کہنا مانے؟ کس کا کہنا؟ اور یہ آپ کو لیڈیز ایسے الجھتی ہیں، باہر نکلتی زیادہ سے زیادہ پردے میں رہنا چاہیے. تو لیڈیز باہر نکلتی ہیں اور جینٹس گھر میں رہتے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے میں خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے اور نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان خیر الصلاۃ المرأۃ فی قعر بیتہا، کہ عورت کی سب سے اچھی نماز وہ ہوتی ہے جو گھر کے ایسے گوشے میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھے نہ. تو خواتین کے لیے چونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے تو وہ چاہے کھلا آسمان ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پردہ ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتی. مثال کے طور پر قنات لگے ہو چاروں طرف سے، اوپر سے آسمان کھلا ہے، تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کھلے آسمان کے نیچے پڑھ سکتی ہیں، لیکن بس ایک بے پردگی نہ ہو، غیر محرم حضرات وہاں پر نہ ہو. دوسرے سوال کو بھی لگے ہاتھوں لے ہی لیتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو یا اگر کالجز میں
बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, कहीं बरसरे रोज़गार हैं, मुलाजमत पेशा हैं, तो ऐसे में अपने किरदार को महफूज व मामून रखने के लिए ज़रूरी पर्दे का या सातिर लिबास का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? देखिए, सातिर लिबास जो औरत के लिए हुक्म दिया गया है उसका तो हर हाल में ज़रूरी है, वो चाहे घर में हो तब भी और जो है वो बाहर हो तब भी। औरत के लिए जो है ना वज्ह और कफ़ैन और कदमैन ये खोलने की इजाज़त इस्लाम ने दी है कि चेहरा खोल सकती है, दोनों हाथ खुले रहें कलाई से और कदम खुले रहे, फूट जिसे कहते हैं, वो उसको खोलने की इजाज़त है। लेकिन अब तालीम हासिल करना भी नागुज़ीर है, ज़रूरी है। तो ऐसे हालत में जो है ना कपड़े ढीले ढाले हों, पूरे हों, पहन करके जाएं और ऐसी जगह जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें तो अच्छी बात है, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन पर्दे का एहतमाम बहरहाल इस्लाम हुक्म देता है ज़रूरी। बिल्कुल, और जो है वो खुद उसमें एक औरत की इज्जत और इफ़्फ़त की बहुत बड़ी हिफाजत है। जी बेशक। कोलकाता से एक बहन हमारे साथ हैं। बहन, अपना नाम बताइए। वो बहन जो कोलकाता से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। बहन, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, अपना नाम और सवाल। जी हेलो, रोशना खातून। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, सवाल बताइए। हेलो बहन, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बिल्कुल, सवाल बताइए। हम माजरत खां हैं, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। रफीक भाई, आप सवाल बताइए। रफीक भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही। जी रशीद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हाँ रशीद भाई फरमाइए। हमारा सवाल है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी रशीद भाई, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जी, मेरा मतलब ये है। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी हाँ जी, टीवी की आवाज बंद कर दी मैंने। हेलो, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब है कि नमाज में अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई गलत सवाल, अगर गलत ख्याल दिल में आ जावे। हाँ हाँ जी, नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई गलत सवाल मतलब ख्याल दिल में आ जावे, हाँ, तो उससे छुटकारा कैसे पाएं? जी मौलाना साहब, कि नमाज जो है वो अल्लाह से लौ लगाने का एक जरिया है, शैतान के वसवसे या गलत ख्यालात आ जाएं तो उनसे निजात कैसे पाएं? असल में होता क्या है कि शैतान जब अजान दी जाती है ना जी तो भाग जाता है जी, और उसके बाद फिर हाजिर हो जाता है। हाँ। जब तकबीर कही जाती है ना तो फिर भी भाग जाता है जी। उसके बाद तकबीर के बाद में फिर शैतान आ जाता है। उसके बाद फिर उसके यहाँ पीछे गुद्दी में अपने जिस तरह से मच्छर होता है उसके बाद सूंड होता है ना एक, जिससे वो काटता है। जी जी। इसी तरीके से शैतान के पास में होता है और वो काट करके यूँ वसवसे उसके दिलो दिमाग में डालता है, ख्याल डालता है और दुकान के बारे में और बाहर की चीज़ों के बारे में दुनिया भर में चक्कर डलवाता है। तो जब इस तरह का ख्याल दिल में आए तो अपने आप को फिर चौकन्ना कर लेना चाहिए और याद खुदा में क़रात कुरान करीम के अंदर अपने आप को महव कर लेना चाहिए। इस एतबार से फिर उस ख्याल को झटक करके याद इलाही की तरफ आना चाहिए। जी, रमज़ानों से बात कर रहे हैं, राजस्थान से हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? जी वो है ना, मेरे हस्बैंड ने सुबह रोजा रखा था सहरी करके, तो ना सुबह 6 बजे उल्टी हो गई, तो क्या उनका रोजा रहा कि मतलब टूट गया? ठीक है। सालार भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सालार भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? राब्ता नहीं रहा। जी, क़ै हो गई तो उसमें क्या रोज़ा रहा या? देखिए, अगर उनको अपनी फितरी तौर पर नेचुरल अगर क़ै हो गई है जी, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ। कोई इसमें दिक्कत नहीं, रोज़ा पूरा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। रोज़ा हो जाता है क़ै होने से, अगर नेचुरली आई है तो। जी मौलाना साहब, एक बहुत अहम सवाल है बहन का कि बहुत से लोगों का हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ समाज में ये ख्याल होता है कि जुमअतुल विदा के में नए कपड़े अमूमन पहने जाते हैं और उनका ये कहना है कि इसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो ये ख्याल क्या दुरुस्त है, उनका ये मानना दुरुस्त है? दरअसल ये अगलातुल अवाम में से है। अगलातुल अवाम में से ऐसा कोई मसला नहीं है। रही बात हिसाब व किताब के बारे में, तो हर वो चीज़ खाने में से, माकुलात में से, मशरूबात में से
جو اپنے اہل و عیال کے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، ایک طرح کا وہ صدقہ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے فرائض سے سبکدوش بھی ہو رہے ہیں، بری ذمہ بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا، ان کے کپڑے پہنانے کا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. جی 2 کالرز اور ہیں. نجمہ پروین آپ سے ہم بات ضرور کریں گے. پہلے جے پور سے جو کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے مخاطب ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی آپ تینوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے سلیقے کو بھی سلام. جی باجی جیسے ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں اولاد دینا چاہتا ہوں دیتا ہوں، بیٹا دینا چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں. ایسے ہی باجی کیا جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے کیا اللہ ان کو جنت میں اولاد عطا فرمائیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے، یہاں تک تو ہمارے ذہن کی رسائی نہیں تھی. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا. تھوڑا سا انتظار. نجمہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور بہن رکیے، نہیں رکیے، پہلا سوال کیا ہے؟ صدقہ فطر رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے نا، قریبی رشتہ داروں کو، قریبی اور غریب رشتہ داروں کو. ٹھیک چلیے دوسرا سوال. یہ کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. اور بہن آپ کی آواز نہیں پہنچی، دوسرا سوال دہرائیے. نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. اس کے لیے تبھی مولانا صاحب نے بتایا، آپ نے اگر غور سے سنا ہوگا تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ان وسوسوں سے نجات پائی جائے. اس سوال کے لیے ہم رکیں گے، لیکن آپ کا پہلا سوال ضرور شامل کریں گے. مولانا صاحب یہاں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بے اولاد عورتیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے، تو کیا جنت میں انہیں اولاد عطا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دراصل یہ دنیا دارالعمل ہے جی، اور آخرت دارالجزا ہے. تو جنت میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا. وہاں تو صرف آرام ہی آرام کرنا ہے، وہاں صرف عیش ہی عیش کرنا ہے، وہاں صرف کھانا پینا ہے اور اپنے آپ کو فارغ البال رکھنا ہے اولاد کے جھنجھٹ سے، ان کی تربیت سے، ان کی پرورش سے. تو جو کچھ اولاد وغیرہ ہونا ہے اسی دنیا کے اندر ہونا ہے. وہاں تو بس تمام فکروں سے آزاد ہو کر کے جنت اور جنت کی نعمتوں سے خوف فیضیاب ہونا ہے. ایک سوال ہے مولانا صاحب، اولاد کا ہونا نہ ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اجر ضرور رکھا ہے. اگر ایک خاتون صبر کر لیتی ہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بہت سارے معاملات میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی محبوب ترین چیزوں کو چھین لے تو اللہ تعالیٰ جو بندہ وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کم بدلہ دینے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. تو اولاد کا نہ دینا اور محروم کر دینا ایک بڑی نعمت سے محروم کرنا ہے. امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی جنت اور جنت کی نعمتوں کا بدلہ عطا فرمائے. جی ہمارے پاس کئی سوالات ہیں لیکن 2 کالرز بھی ہیں. منی بیگم پہلے حیدرآباد سے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ منی صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی میرے شوہر رابطہ رہا یا نہیں رہا؟ جی میرے شوہر موٹے ہیں. ہاں. اور جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز. ٹھیک ہے. فردوس صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں باجی آپ کا پروگرام بہت پابندی سے دیکھتی ہوں، بہت دنوں سے کال لگا رہی ہوں تو لگ نہیں مطلب یہ کہ رہی تھی. میں نے سوچا چھوٹا فون ہے ویسا اس کی وجہ سے نہیں لگتی تو میں نے بڑا فون کر لیا، مگر اس سے بھی نہیں لگی. مگر آج سب تک کئی دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. اسی طرح باقاعدگی سے پروگرام دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بھی اجر ہے اور آپ کے سوالات سے دوسروں کے لیے بھی بہت سارا فیض ملتا ہے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی کوئی اتنی کمائی نہیں ہے مگر مہر کی بات یہ ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ شوہر کو مہر ادائیگی کرنی ضروری ہے. تو جیسے میں اگر مطلب جیسے کچھ کام کرتی ہوں پیسہ جمع کر کے وہ اپنے شوہر کو مطلب دے کے وہ ادا ہو سکتے ہیں مہر؟ اگر آپ معاف کر دیں تو کیسا ہے؟ معاف کرنا چاہیں گی؟ ہاں یہ بھی بات مطلب وہ تو ویسے تو مطلب جی مولانا صاحب غور سے سنیے. میں بولنا جی فردوس صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں بتائیے. سوال یہ ہے جی باجی کہ میری بیٹی کی شادی کو 3 سال لگ گیا ہے اور اس کے اولاد نہیں ہے. میں کیسے دعا مانگوں، کیسے کیا کروں؟ جو پڑھنے کے لیے بتا دیجیے.
जी ज़रूर इंशाल्लाह। जी महर का सवाल मौलाना साहब। महर देना दरअसल शौहर के ज़िम्मे जो है वो वाजिब होता है, और महर की दरअसल दो किस्में होती हैं। एक होती है मुअज्जल कि जिसे फ़ौरन अदा करना ज़रूरी होता है शादी के बाद, फ़ौरन ही निकाह के बाद या शब ज़फ़ाफ़ में, और एक होता है महर मुअज्जल जिसको ज़िंदगी में कभी भी अदा किया जा सकता है, लेकिन उसको जितनी जल्दी हो सके अदा करना वो बेहतर है। अब अगर शौहर ने महर बंधवा तो लिया लेकिन बाद में वो अदा नहीं कर पा रहा है, तो बजाय इसके कि इनका बड़ा जज्बा अच्छा है और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, नेक खातून लग रही हैं, तो बजाय इसके कि अपनी कमाई से उनको दे करके जो है ना एक तरह से पैसे जब देंगी तो उसको थोड़ा सा ज़िल्लत महसूस होगी, थोड़ा सा उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी। तो बेहतर यही होगा कि उसको माफ़ कर दें खुद वो, और उनके ज़िम्मे से इंशाल्लाह वो महर साक़ित हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत सारे हैं, इख्तिसार की गुजारिश मौलाना साहब। बहन ने दरियाफ्त किया है कि औलाद नहीं है, शादी को 3 साल हो गए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। या बारियों या मुसव्विरों का एक वजीफ़ा है, 7 दिन रोज़ा रखें और शाम को जो इफ्तार करें तो पानी से इफ्तार करें, और इसको या बारियों या मुसव्विरों को 21 मरतबा पढ़ें, और रब्बी हबली मिनस सालिहीन इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ औलाद साहिब औलाद होंगे इंशाअल्लाह। जी। जिस कमरे में टेलीविज़न है और वो इस्तेमाल भी होता है, उस कमरे में अगर किसी ताक पर कुरान पाक रखा हुआ है तो उस बारे में क्या हुक्म है मौलाना साहब? कुरान मुक़द्दस को किसी भी आला मकाम पर, ऊंची जगह पर रखना जहाँ पर उस बच्चे ना पहुँचे या उसकी किसी तरह की बेहुरमती ना हो, ये बेहतर है। बहरहाल जिस कमरे में टीवी है उसमें कुरान शरीफ का रखना जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बस जगह ऐसी होनी चाहिए कि कुरान मुक़द्दस की कोई बेहुरमती ना हो, उसके ऊपर कोई दूसरी किताबें ना हो। जी। एतकाफ़ 1 दिन का करना चाह रही हैं, बेहतर कौन सा दिन रहेगा? कोई मज़ाक़ा नहीं है, एतकाफ़ वो कर सकती हैं, और जिस दिन को भी आप वो पसंद कर लें अपने लिए, इसलिए कि अब तो मुख्तसर दिन रह गए हैं और उसमें कोई तख़सीस नहीं किसी दिन की, जिसमें भी आपको सहूलत उसमें आप एतकाफ़ कर लें। राशिदा और ज़ुहरा खातून, और हमारे पास 2 सवाल और महफूज हैं, इनके सवालात भी ले लेते हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कितने सवालात होते हैं। जी राशिदा साहिबा बताइए, क्या सवाल है आपका? जी पहले ज़ुहरा साहिबा से बात हो रही है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ज़ुहरा साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी, अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें। जी, जितनी देर आप सवाल बयान कर रही हैं। मैं क्या करूं? हाँ जी बताइए, सवाल क्या है? हेलो हेलो बहन सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हेलो जी 2 सवाल हैं हमारे पास। हम माजरत खा हैं कि एक कॉल ड्रॉप हो गई, दूसरे से बात नहीं हो पा रही है। मौलाना साहब, अगर कोई शख्स बहुत मोटे हैं, उनसे ज़मीन पर बैठना थोड़ा दुश्वार हो रहा है, तो वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम में एक चीज़ फरमाई गई कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जितनी ताकत दी है उसके ज़्यादा भार उस पर नहीं डाला है। अगर वाकई उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी है कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं खड़े होकर के या ज़मीन पे, तो कुर्सी पे बैठने में कोई हरज नहीं है, कुर्सी पे बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन शरीयत में मसला ये है कि वो जितनी देर खड़े रह सकते हैं उतनी देर उनको खड़े भी रहना है, क्योंकि क़याम जो है ज़रूरी है। तो इसलिए जितनी देर वो खड़े रह सकते हैं उतनी देर क़याम करें, और जब थक जाएं तो बैठ करके नमाज पढ़ें। लेकिन ये कि मैंने सब बात समझ में नहीं आई, खड़े भी रहेंगे और फिर कुर्सी पर भी बैठेंगे। हाँ, तो सूरत क्या है? अब सूरत ये है कि जितनी देर उनको आराम से खड़े हो जाए, जितनी रकात वो आराम से खड़े होकर पढ़ सकते उतनी रकात खड़े होकर के पढ़ें, और बीच में अगर उनको थकान महसूस हो गई तो बैठ जाएं। या अगर इतने बीमार हैं या इतने मोटे हैं कि बिल्कुल ही नहीं खड़े हो सकते, तब उनको शुरू से ही इजाज़त है कि वो बैठ करके नमाज पढ़ लें। ठीक है, लखनऊ चल रहे हैं मेहरुन्निसा साहब आपके पास। जी बताइए, सवाल क्या है? मेहरुन्निसा साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी मेहरुन्निसा साहिबा फरमाइए। हेलो हाँ जी, वो जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपके हमको? बहन आपकी आवाज आ रही है, वक्त बहुत कम है, सवाल जल्दी से बता दीजिए। हेलो जी बहन सवाल बताइए, अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं, आपको हम अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ देखिए, जो हमारा ये सवाल है कि अगर कोई एक दिन के लिए एतकाफ में बैठे तो शाम के वक्त अगर कोई भी नहीं हो तो क्या बैठ सकती हैं लेडीज?
یعنی گھر میں کوئی اور نہیں ہے اور اگر دروازے پر کوئی آیا تو پھر ان کے لیے کیا صورت بنتی ہے مولانا صاحب؟ اعتکاف میں بیٹھنا بھی چاہ رہی ہیں؟ ابھی آیا تھا مسئلہ ابھی جی، اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتی ہیں گھر میں تو بیٹھ سکتی ہیں وہ، اور چونکہ گھر کے باہر کا مسئلہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے تو ڈور کھول سکتی ہیں، دروازہ کھول سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، کرناٹک سے فرحت صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ بہن ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سوال بیان کریں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں۔ جی، کیسے بات ہوگی اگر حال یہی رہا تو؟ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک سوال محفوظ ہے مولانا صاحب، جیسے بہن نے دریافت کیا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں تو کیا انہیں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ بہتر مصاریف ہے کہہ لیجئے، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ہی دیا جائے صدقہ فطر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ بس اس میں یہ اصول اور فروع نہ ہو جو بتایا گیا ہے کہ باپ دادا پردادا یہ لوگ نہ ہو، بیٹا پوتا یہ جن کو زکوٰۃ منع ہے دینا ان کو صدقہ فطر بھی دینا منع ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا قریبی رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ جی، تو قریبی رشتہ دار ہیں، حقدار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو ایسے میں جیسے مولانا صاحب آپ نے کہا کہ اپنی حیثیت سے کچھ بڑھ کر اگر دے دیا جائے جی جی تو کیا کوئی مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بڑھ کے دینا چاہیے، اور جو لوگ متمول ہیں ان کو کشمش اور کھجور اور پنیر وغیرہ کے حساب لگا کر کے صدقہ فطر نکالنا چاہیے، اور اپنے متعلقین کو، محبین کو جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ جی، 3 منٹ رہ گئے ہیں، فرحت کرناٹک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ فرحت اپنا سوال کم از کم درج کروا دیجیے۔ جی، سوال کیا ہے؟ فرحت صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، جلدی سے سوال بتائیے۔ جی، مجھے خواب دیکھا تھا میں نے۔ خواب کے لیے معذرت ہے بہن، خوابوں کے لیے معذرت ہے، کیونکہ ابھی بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، صرف 3 منٹ ہمارے پاس ہیں اور وقت دعا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں، دعا ہونی ہے ابھی انشاءاللہ، آپ سب بھی آمین کہہ کر شریک ہوں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے خاص طور پر امتحان کے لیے بے اولاد ہیں یا کوئی دوسرے مسائل ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے تو انہیں ضرور شامل کیجیے گا۔ جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع الفضل اغفر لی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے کریم آقا صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرض کو غیب سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ اے الہ العالمین ہمارے بھائی بہن جو لوگ ابھی تک رشتے کے انتظار میں ہیں، اے الہ العالمین ان کو ان کے مناسب کا ان کے جوڑ کا رشتہ عطا فرما۔ جن بچوں نے جن بھائیوں نے امتحانات دیے ہیں ان کو ان کے مراد تک پہنچا، ان کو اچھے نمبرات سے ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب فرما۔ اے الہ العالمین ان کو فوز و فلاح اور کامیابی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین
हम तमाम लोगों पर अपना फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमा, अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, जिन लोगों ने दुआओं के लिए लिखा है और कहा है, ऐ इलाहुल आलमीन उनके जायज़ तमन्नाओं को, दिली मुरादों को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे अज़ीज़ सलाम की पूरी टीम को, नाज़रीन को, जो इसके मुंतज़मीन हैं, उन तमाम लोगों के दिली मुरादों को पूरा फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह सबको अज्र खैर अता करे और इंशाअल्लाह मुलाकातों का सिलसिला जारी व सारी रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि मौलाना साहब ने भी अपने दुआ के अख्ताम में जी सलाम के तमाम ज़िम्मेदारान, जो यहाँ के अहदेदारान हैं, या वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम की पेशकश में पर्दे पर हैं, चाहे पसे पर्दा हैं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये प्रोग्राम तैयार होता है और आप सबके सामने पेश होता है। तो आप सबकी दुआओं में इनका भी हिस्सा है, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिए। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।